الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه۔ آپ کا رب حکم دیتا ہے کہ صرف اور صرف اپنے رب کی ہی عبادت کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ پچھلی آیات میں بتایا گیا کہ دو قسم کے آدمی ہوں گے۔ ایک وہ ہے جو صرف دنیا چاہتا ہے، جیسے کہ کل کے درس میں۔ ایک وہ ہے جو دنیا چاہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا لینے میں بڑی جلدی کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں جتنی چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں، اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو پھر آخرت میں ہم اس کو کہاں پہنچائیں گے؟ جہنم یصلاھا، یہ پیچھے جو پڑھا ہے کل۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ دوسرا وہ ہے جو اپنی آخرت سنوارتا ہے، آخرت کی اس کو فکر ہے، دنیا کی کوئی فکر نہیں۔ اور آخرت کی فکر کون کرتا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن کرتا ہے۔ کافر کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کا یقین ہی نہیں ہے آخرت پر۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا ہے، اسی میں کھانا پینا موج کرنا ہے، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی آخرت کا دن نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا جو آخرت کو نہیں مانتا اس کو دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں جتنی چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو دوسرا ہے جو آخرت چاہتا ہے تو آخرت چاہنے والے کے لیے وہ عمل جب کرتا ہے کوئی تو اس کے لیے یہاں بتایا گیا کہ کون سے عمل کرنے چاہیے۔ جو آخرت چاہتا ہے، جو اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے کون سے عمل کرنے چاہیے جس سے اس کی آخرت بن جائے۔ ان آیات میں وہ چیزیں بتائی گئی ہیں، وہ اعمال بتائے گئے۔ اعمال آخرت یعنی آخرت والے اعمال
اپنی آخرت کو سنوارنے والے اعمال کے لیے 3 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط ہیں؟ 3۔ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے 3 شرائط ہیں عمل کرنے کے لیے، 3 شرائط۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تصحیح نیت ہو، نیت صحیح ہو۔ ہر عمل کا دار و مدار کہاں پر ہے؟ نیت پر۔ انما الاعمال بالنیات، حضور کا فرمان ہے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے اعمال آخرت میں سے کہ آخرت سنوارنے والے اعمال کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ نیت، تصحیح نیت، نیت صحیح ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے تصحیح عمل ہو، جو عمل کر رہے ہو وہ عمل صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو۔ جو بھی نیکی کرو اس کو دیکھو کہ اس میں میرا رب کا حکم ہے کرنے کا یا نہیں، اس میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ میرا عمل ہے یا نہیں۔ تصحیح عمل، اپنا عمل جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے تصحیح عقیدہ، عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اسی آیت وَقَضَى رَبُّكَ، اس سے پہلے پیچھے جو یہ آیت ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، جس میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ بناؤ۔ اب یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، تصحیح عقیدہ، عقیدہ صحیح کرو کہ جب بھی کوئی عمل کرو، ہاں جی، کوئی عبادت کرو، اس میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ ہر عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور اپنے آپ سے، اپنی طرف سے کسی اور کو اللہ کی وحدانیت میں شراکت داری نہ کرو، اللہ کی وحدانیت میں شراکت داری، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا، اللہ کے وحدانیت میں تم نے کسی اور کو بھی شریک کیا، فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، تو پھر تم ذلیل ہو جاؤ گے اور دھتکارے جاؤ گے، بے یار و مددگار ہو جاؤ گے، مخذولہ، بے یار و مددگار ہو جاؤ گے، پھر تمہارا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ تو اب یہ 3 شرائط ہیں اعمال کے لیے، تصحیح عمل، تصحیح نیت اور تصحیح عقیدہ۔ نیت بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو، عقیدہ بھی صحیح ہو۔ جب یہ 3 چیزیں ہوں پھر اپنی آخرت کے لیے وہ عمل جو کرو گے وہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ اس کی بڑی قدر کرے گا۔ اب ان اعمال آخرت میں سے سب سے پہلا عمل اللہ نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آخرت سنوارنی ہے تو اللہ کی عبادت کرو، پہلا عمل۔ آخرت سنوارنے کا پہلا عمل اللہ نے بتایا وہ کیا ہے کہ اللہ نے حکم فرما دیا، وَقَضَى، حکم دے دیا کہ تم صرف اور صرف اپنے رب، اپنے الہ اللہ کی عبادت کرو، الا ایہ، صرف اور صرف اسی ہی کی، اس صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کیونکہ جب آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو سب کچھ اللہ اپنے بندے کے لیے فرما دیتے ہیں۔
اور جو شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا ہے، وہ بے سہارا ہو جاتا ہے، بے یار و مددگار ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ مسلمان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوس تو وہ ہو جس کا خدا نہ ہو، مایوس تو وہ ہو جس کا خدا نہ ہو۔ مسلمانوں کا تو خدا ہے اللہ، تو اس لیے مسلمان کو کسی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ نے کہ تم نے اگر آخرت سنوارنی ہے، اپنے آخرت والے اعمال کرنے ہیں، تو تم صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب اللہ نے اپنے حق بیان فرمایا، اس کے بعد اللہ نے جو دوسرا حق بیان فرمایا وہ سنیں۔ اللہ نے فرمایا تم میری عبادت کرنے کے بعد دوسرا عمل جو آخرت سنوارنے کا ہے وہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو عمل بتایا ہے آخرت سنوارنے کا وہ یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ احسانہ سے مراد یہ ہے خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ یہ دونوں چیزیں واجب ہیں، دونوں چیزیں، اپنے رب کی عبادت کرنا یہ بھی ضروری ہے اور اپنے والدین کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق ذکر فرمایا، کسی اور عبادت کا نہیں، یعنی ساری عبادتوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی۔ اور پھر آگے یہ بھی بتایا کہ ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ تم خدمت کرتے کرتے اکتا جاؤ، تھک جاؤ اور پھر ماں باپ سے ایسی کلام کرو کہ جس سے آپ کے ماں باپ کا دل دکھے۔ ایسا بھی نہیں کرنا، تھک جاؤ، ہار جاؤ، ہاں جی، لیکن ماں باپ کے سامنے جب کلام کرنا ہے، اس سے بات کرنی ہے تو نرم انداز سے بات کرو۔ آگے آداب بتائے، اللہ نے فرمایا کہ حسن سلوک کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور آگے بتایا کہ ماں باپ کی ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کبر، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ، احدہما، ماں یا باپ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے، آپ کے والدین میں سے کوئی ایک اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو او کلاہما، ہاں جی، یا ایک یا دونوں، ماں باپ میں سے ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، فلا تقل لہما، کبھی بھی ان سے تیز بات نہیں کرنی، فلا تقل لہما، ان سے ایسی بات نہ کرنا حتیٰ کہ اف بھی نہ کہنا، اف بھی نہ، اف کیا کہتے ہیں کہ باپ نے کوئی بات کہی یا ماں نے کوئی بات کہی، آپ نے صرف اور کوئی بات نہیں کہی، آپ نے کہا ہو، ایسے انداز اختیار کیا، آپ نے الفاظ بھی کوئی نہیں ادا کیے، یعنی آپ نے ان کی بات پر اپنے انداز کو، تیور کو تھوڑا سا بدلا اور ایک آواز نکالی جس آواز کا کوئی معنی نہیں، ہو کا، اللہ نے فرمایا ایسے بھی نہیں کہنا۔ گالیاں دینا تو دور کی بات،
جھڑکنا دور کی بات اور اپنے الفاظ میں تیزی لانا تو دور کی بات، اف بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا۔ یہ اللہ نے اپنے حق کے بعد کن کے حقوق بیان فرمائے؟ والدین کے۔ ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، نیکی کے اعمال، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، نوافل بھی پڑھتا ہو، تسبیحات بھی، وظائف بھی پڑھتا ہو، ماں باپ کے حقوق کا خیال نہ کرتا ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی کوئی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ ماں باپ ناراض ہو، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں۔ پیر و مرشد کے تو ہاتھ پاؤں جا کر دباتے ہیں، بزرگوں کے جا کر ہاتھ پاؤں دباتے ہیں، ان کے سامنے دو زانو ہو کر بھی بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے جھک کر بھی ان کو ملتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، لیکن گھر میں جو جنت کے دو دروازے ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، ان کے ساتھ بولنا بھی اچھا نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی اچھا نہیں ہے، ان کے ساتھ معاملات بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسی عبادت قابل قبول۔ اللہ نے تو ساتھ ہی اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق بیان کر دیا کہ تم عبادت کرو لیکن اپنے والدین کو بھی راضی کرو، ان کی خدمت کرو۔ اس لیے تو فرمایا تمہارے ماں باپ اگرچہ مشرک کیوں نہ ہوں پھر بھی ان سے حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو، حسن معاشرت کرو، رہن سہن میں، خدمت میں، کپڑوں میں، کھانے میں، پلانے میں، بات کرنے میں حسن اختیار کرو، اچھے انداز سے پیش آؤ، اگرچہ تمہارے ماں باپ کیا ہوں؟ مشرک ہوں۔ ہاں، عبادت کرنے میں ان کا کہنا نہ مانو، عبادت صرف اللہ کی کرو، لیکن حسن سلوک کا پھر بھی کیا دیا گیا؟ حکم دیا گیا، حسن معاشرت کا پھر بھی حکم دیا گیا۔ آج تو ہمارے والدین بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اپنے والدین کی کیا قدر کی جاتی ہے وہ ہمارے معاشرے میں سامنے۔ دو تین دن پہلے ہمارے نمازی ہیں دونوں، باپ بیٹا، سفید داڑھی ہے، بزرگ ہیں، میرے پاس ہے نماز پڑھ، مغرب کی نماز کے بعد، اور رو کر کہنے لگے کہ میرا بیٹا آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اس نے آج مجھے اتنی گالیاں دی ہیں، مجھے بھی، میرے باپ کو بھی، یعنی اپنے دادا کو، اپنے پردادا کو بھی، آپ ان کو بلا کر سمجھائیں۔ سفید ریش بزرگ، اور رو کر کہنے لگا۔ جب میں نے اس کے بیٹے کو بلایا اور پوچھا تم ایسے تو لگتے نہیں ہو، نوجوان ہے، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ نماز بھی پڑھتے ہو؟ کہتا ہے میرے باپ کے پاس اتنی جائیداد ہے، دوسروں کو دی ہوئی ہے، ہمارے چچوں کو، اور ہمیں نہیں دیتا۔ باپ کے لیے جائیداد کے پیچھے باپ کو اتنی گالیاں دے رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ خود کماؤ، جب تم بڑے ہو گئے ہو خود کماؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے والدین کو بھی کھلاؤ۔ باپ پر فرض نہیں ہے اب کہ وہ تم کو کھلائے، وہ تم کو پہنائے، وہ تم کو دے، وہ تو ان کا اپنا جو ہے وہ دل کرے گا تو اپنی اولاد کو دے گا، لیکن جائیداد کے لیے اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا، اپنے ماں باپ سے گستاخی کرنا اور ان کو جھڑکنا اور ان کو گھر سے نکال دینا اور دھکے دے دینا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا تو ویسے نہیں مل رہی، آخرت بھی تباہ ہو گئی، دنیا تو ویسے نہیں۔ اب باپ وہ غصے میں کہ میں ان کو کچھ بھی نہیں دیتا، یہ تو میرے بے ادب ہے۔ تو یہ عالم ہے ہمارے معاشرے کا،
یہ 2-3 دن کی بات ہے، یہیں کی بات ہے، یہیں کے نماز ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ دین سے دوری ہے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں جھڑکنا، گالیاں دینا دور کی بات، تم اف بھی نہیں کہہ سکتے، اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور کوئی اولاد اپنے باپ سے مطالبہ نہیں کر سکتی، یہ بھی مسئلہ یاد رکھو۔ ان کی زندگی میں جائیداد کا مطالبہ نہیں کر سکتی، شریعت نے یہ بتا دیا ہے کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے ان کی زندگی میں جائیداد کا مطالبہ نہیں کر سکتی کہ تم میرے نام کر دو، تم اب مرنے والے ہو، یا تم اب بڑھاپے میں پہنچ گئے ہو، یا تم بیمار ہو، تم میرے نام کر دو، نہیں مطالبہ کر سکتے۔ شریعت نے نظام بنایا ہے کہ جب ایک انسان مرے گا، پھر مرنے کے بعد اس کی وراثت حصے بنا دیے ہیں، وہ تقسیم ہوں گے بعد، اور وہ بھی تقسیم ایسے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے تجہیز و تکفین، اگر کوئی قرضہ ہے، اگر ان کی کوئی نصیحت ہے، وصیت ہے، وہ پہلے پوری کریں گے، اس کے بعد پھر وہ رثا میں تقسیم۔ پہلے تو زندگی میں تو مطالبہ کر ہی نہیں سکتے، جیسے وہ باپ کو جھڑک رہا ہے جائیداد کے لیے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ سے جب بات کرو تو کیا کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان دونوں سے، یعنی ماں سے بھی باپ سے بھی، تم جب بات کرو تو بات کرو خوب نرم ادب سے، کریمہ، بہت ہی ادب سے، کریمہ بہت ہی ادب سے۔ ایک تو تھوڑا سا ادب ہے، بہت ہی ادب سے۔ باپ جا رہا ہو تو بیٹے کو چاہیے کہ باپ کے آگے نہ چلے، باپ کے پیچھے چلے۔ باپ بلائے تو دونوں بازو جھکا دے، آگے آ رہا ہے جی، دونوں بازو جھکا دے، کیسے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے سامنے تم اپنے بازو جھکا دو، وَاخْفِضْ، جھکا دو اپنے بازو ان دونوں کے سامنے، جناح، جی بازو، کہ بازو تم جھکا دو، الذل، عاجزی سے، عاجزی کرو اپنے ماں باپ کے سامنے، عاجزی سے اپنے بازو جھکا دو، من الرحمت، اور ادب اور مہربانی سے، نرمی سے، عاجزی بھی کرو، نرمی بھی کرو، ادب بھی کرو، احترام بھی کرو، اور ان کے سامنے کیا ہو جاؤ، جھک جاؤ۔ یہ آداب بتائیں، اور پھر فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یہ بھی کرو اور ان کے لیے دعا بھی کرو، خدمت بھی کرو، ادب بھی کرو، احترام بھی کرو، اف بھی نہ کہو، اور پھر کیا، ان کے لیے دعائیں بھی کرو، والدین کے لیے ہمیشہ دعائیں کرو۔ اس لیے تو یہ دعا جو ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہر نماز میں کوشش کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، یہ دعا پڑھنی چاہیے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ دعا ہے اور جامع دعا ہے، اور اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کے لیے کیا کرو، دونوں کے لیے دعا کرو۔ کیوں دعا کرو؟ یہ رب ارحمہما، کیا دعا کرو، اے میرے رب میرے ان ماں باپ پر اپنا فضل فرما، اپنی رحمت فرما، اے اللہ، اے میرے رب ان دونوں میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، بچپن میں میری پرورش کی۔ ماں باپ تو اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے پھر وہ ماں باپ کو جھڑکتا ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ تم سمجھتے نہیں، اور جو میری سوچ ہے وہ تمہاری نہیں، اور جو میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے۔ جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ
اس وقت جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو تم نے ان کی ایسی خدمت کرنی ہے کہ اکتا نہیں جانا، تھک نہیں جانا، ہار نہیں جانا، اور جھڑکنا بھی کبھی نہیں، اف بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا۔ جنت کے 2 دروازے ہیں اللہ نے دنیا میں دے دیے ہیں، اب ہر ایک کی مرضی ہے وہ بند کر دے یا جنت کو اپنے لیے مقدر بنائے، اور وہ ماں ہے اور باپ ہے، وہ ماں اور باپ۔ جنت چاہتے ہیں تو پھر ان دونوں کو راضی کرنا ہوگا، ان دونوں کی خدمت کرنے ہوگی۔ جس نے ماں باپ کو ناراض کر دیا اس نے جنت کے دونوں دروازے بند کر دیے۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت سے کیا ملتا ہے؟ جنت۔ ماں باپ کی خدمت سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اللہ کی عبادت جو ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی خدمت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے، عالم خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، انفسکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ تم خدمت تو کرتے ہو ماں باپ کی، کہیں ایسا تو نہیں، دکھلاوا تو نہیں ہے، یہ بتایا گیا کہ خدمت بھی کرو، مخلص بن کر کرو ماں باپ کی خدمت، ایسے نہیں کہ تم دکھاوے کے طور پر کرو۔ لوگوں کے سامنے تو ماں باپ کے سامنے بڑے احترام سے، اور جب لوگ نہ ہوں، اکیلے ہوں ماں باپ تمہارے گھروں میں، تو تم ان سے بدتمیزی کرو، نہیں۔ اللہ نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، کہ آیا کہ تم مخلص ہو کر خدمت کر رہے ہو، مخلص ہو کر ادب کر رہے ہو، مخلص ہو کر احترام کر رہے ہو، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے احترام اور خدمت کر رہے ہو، یا تم دکھلاوا کر رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا اگر تم مخلص ہو کر رہے ہو، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین، اگر تم مخلص ہو، نیک ہو، پھر اس میں بھی اگر کمی کوتاہی خدمت میں ہو گئی، پھر تم نے اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا، توبہ کر لی، تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، پھر تم نے اپنی خدمت کرتے کرتے اس میں کوئی کسر آ گئی، ہاں جی، کوئی اس میں پوری خدمت نہ کر سکے، تو اللہ وہ تمہاری خدمت میں جو کمی ہے وہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ لیکن اخلاص کیا ہے؟ شرط ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ تصحیح نیت۔ اعمال کا دار و مدار 3 شرائط پر ہے، ان 3 شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ نیت صحیح ہو، ہاں جی، مخلص بن کر اپنے والدین کی خدمت کرو، لوگوں کے ڈر سے نہیں، لوگ ہوں تو پھر ٹھیک ہے، ہاں جی۔ یا یوں بھی ہوتا ہے جب ماں باپ سے کوئی چیز لینی ہو تو اس وقت تو جی ابو جی ابو، ہاں جی، جب کوئی مطمع نظر نہ ہو، کوئی چیز نہ لینی ہو تو پھر باپ کی کوئی قدر نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ماں باپ کی خدمت صرف اور صرف اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ جو آخرت سنوارنا چاہتا ہے وہ مخلص بن کر صحیح نیت سے، ہاں جی، اخلاص سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ماں باپ ہے، کہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کے چہرے کی زیارت کرنا ایک حج کا ثواب ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم حج کے لیے 10 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں اب وہ حج قبول ہے یا نہیں، ہم نے ارکان پورے ادا کیے یا نہیں، ہم خرچے کرتے ہیں، جاتے ہیں، اور وہاں جا کر حج کرنا مقصود کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے، یہی مقصود ہوتا ہے نا، اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب یہ فرما رہے ہیں کہ جنت تمہارے گھر میں ہے، اگر ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے ان کے چہرے پر تم نظر ڈالتے ہو تو یہ عبادت ہے، اور عبادت ایسی ہے کہ اس کا ثواب کتنی ہے
کہ ایک حج مقبول کا ثواب ہے، ایک حج مقبول کا، جو حج اللہ کے ہاں قبول ہے، ایک حج اتنی بڑی عبادت ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جی خانہ کعبہ کو دیکھنا محبت کی نگاہ سے، تو یہ بھی عبادت ہے جی، اور قرآن کو ایسے دیکھنا، جو چار چیزیں میں نے بتائی، قرآن کو ایسے دیکھنا محبت سے، ہاں جی احترام سے، یہ بھی عبادت ہے۔ پڑھنا اس کا الگ ثواب ہے، ہاں جی دیکھنا اس کا الگ ثواب ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا کہ جب قرآن اٹھا کر تم دیکھو، تو آج کل موبائل اٹھا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، موبائل سے آنکھوں کی بصارت تیز نہیں ہوتی، قرآن کے نسخے کو اٹھا کر دیکھو گے تو بصارت تیز ہوتی ہے، آنکھوں کی بصارت تیز ہوتی ہے، ہاں جی دماغ تیز ہوتا ہے، ہاں جی قرآن کی اپنی برکت ہے، قرآن کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے، ہاں جی تو اس لیے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا۔ 21ویں سپارے میں آئے گا، وہاں پر اللہ نے فرمایا جب تم اپنے رب کا شکر ادا کرو تو ساتھ ہی انشکر لی والی والدی کا، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ جیسے اللہ نے یہاں پر حکم فرمایا کہ میری عبادت کرو، اور آگے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ 21ویں سپارے میں سورۃ لقمان میں آئے گا، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں پر آئے گا اللہ نے فرمایا تم جب اپنے رب کا شکر ادا کرو تو اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ کتنی بڑا مقام دیا اللہ نے والدین، تو اس لیے والدین کی کبھی نہ قدری نہ کریں۔ کل سے انشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد۔